بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس آیت میں دو احکامات ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ پہلی بات جو اس میں بیان ہو رہی ہے کہ مال یتیم کے قریب مت جاؤ مگر بہتر طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہمارے سامنے اخلاقیات کا یا کئی احکامات کا سامنے آ رہا ہے، اس میں حقوق العباد کی بات بڑی تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے، اور اس کے آغاز میں سب سے پہلے حقوق اللہ کی بات کی گئی ہے، یعنی انسان کو شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی، اللہ کی عبادت بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور یہ ساری باتیں اس ضمن میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ مدینے میں جو ریاست بننے والی ہے، اس ریاست کے وہ جن اصولوں پر بنے گی، ان اصولوں کو اس مقام پر گویا کہیے کہ واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اسی میں یہ ترتیب میں اب اللہ رب العالمین نے مال یتیم کی بات کی ہے۔ مال یتیم کے معاملے میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ جو ایسے طبقات ہیں کہ جو اپنے مفادات کا تحفظ خود نہیں کر سکتے، یعنی ایک اصولی بات کے طور پر یہ بات اسلام ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ایسے تمام طبقات جو اپنے مفادات کا تحفظ خود نہیں کر سکتے، اسلام ان کے مفاد کے تحفظ کی خصوصی تاکید کرتا ہے۔ جیسے یتیم کی بات ہے، یتیم کہتے ہیں اس بچے کو کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، انتقال اس کا ہو جائے، اور ابھی وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، یعنی یتیم اس وقت تک ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہے اور اس کا باپ حیات نہیں ہے، تو بچہ جو ہے یتیم ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ ہے ابھی اور باپ بھی اس کا موجود نہیں ہے جو اس کے مفادات کا تحفظ کر سکے، تو اس اعتبار سے وہ ایک ایسا فرد ہے کہ جس کے مفاد کا تحفظ یقینی بنایا جائے، تو اسلام اس بارے میں ہدایات دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ غلاموں کے بارے میں اسلام نے بات کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید کی ہے۔ خواتین کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ ان کے حقوق کی پاسداری بھی کی جائے۔ تو غرض یہ کہ جو کمزور طبقات ہیں جو اپنا مفاد کا تحفظ اس طرح نہیں کر سکتے کہ اپنے طاقت اور اپنے زور کی بنیاد پر انہیں حاصل کر سکے، تو اسلام بہرحال انہیں اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے، یعنی اپنی طرف سے ہدایات دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آزاد مردوں کے بارے میں عام طور پر یہ بات نہیں کی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی خصوصی ہدایات دی گئی ہوں۔ وہ آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھانے کی بات ہوتی ہے، یعنی وہ ایک عمومی بات ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ لیکن طبقات کے نام لے کر جیسے یتیم کی بات کی گئی ہے، ایسی بات انہی لوگوں کے لیے آتی ہے جو کہ کمزور ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ ذاتی طور پر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے بات کی، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی سورہ نساء میں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور یتیموں کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور تاکیداً کی ہے۔ اس مقام پر یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، یعنی یہ بات اس میں وہاں بیان کی گئی ہے، اور اس معاملے میں ان کے مال کی حفاظت کرنے کی بات کی گئی، اس پر بھی تفصیل سے اس مقام پر بات ہوئی ہے۔ بہرحال یہاں بھی بات اسی اعتبار سے ہے کہ یتیم کے مال کا تحفظ کرنا اصلاً مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی یتیم کے مال سے بچنے کے لیے یا گویا کہیے کہ اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لے، یعنی یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یتیم کے مفادات کے حفاظت نہ کی جائے، اپنی کفالت میں نہ لیا جائے یا اپنی حفاظت میں نہ لیا جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ ان کو اپنی کفالت اور حفاظت میں لیا جائے اور ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور کوئی غلط طریقہ ایسا نہ اختیار کیا جائے جس سے ان کے مفادات متاثر ہوں، ان کے مال کو ختم کر دیا جائے یا گویا کہیے کہ ان کے مال کو ہضم کر لیا جائے،
اس کی ممانعت ہو رہی ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے، اور اسی اعتبار سے اس بات کی ذمہ داری معاشرے کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ وہ یتیموں کی مفادات کا تحفظ بھی کرے گا اور ان کی کفالت بھی کرے گا، ان کی سرپرستی کرے گا۔ اس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے اہل ایمان کو کہ جو لوگ یتیم کی سرپرستی کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں جنت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائے گا۔ اسی اعتبار سے بات ہے۔ تو یہ تو ایک ترغیب کی بات ہے، ایک عمومی گویا کہیے کہ اس پر رغبت دلانے کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے اجر بھی ہیں، یہ واقعہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت ریاست یہ اصول بھی قائم کر سکتی ہے اور ایسے قوانین نافذ کرتی ہے کہ جس میں ان کے قریبی اعزاء جو ہیں یعنی یتیموں کے، وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ تو ایسے ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک یتیم کے چچا زاد بھائیوں کو اس بات پر وہ کہیے کہ انہیں حکم دیا تھا اور انہیں پابند کیا تھا کہ وہ ان یتیموں کی کفالت کریں، یعنی قریب تر رشتہ دار جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار قرار پائیں گے، اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو پھر معاشرے میں جو جتنا قریب ہے اسے وہ بہرحال اس کام کو انجام دے گا۔ تو یہ ایک اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے کہ وہاں لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑا جاتا اور انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ وہ اچھے بنے برے بنے جو کچھ بھی کریں، ابھی ان کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے بچے کی تعلیم تربیت اور اسے ایک اچھا مسلمان بنانا، ایک اچھا انسان بنانا یہ مطلوب ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ اس کا تحفظ کرنے والے یا اس کی گویا کہ یہ تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والے، کفالت کرنے والے موجود ہوں۔ تو ایک طرف تو معاملہ یہی ہوگا کہ اس کی ذمہ داری پوری کریں گے، دوسری طرف یہ بات ہے کہ اس بچے کے غلط راستوں پر جانے کے امکانات کم ہو جائیں گے، کم از ختم نہیں ہوں گے تو کم از کم یہ کہ بہرحال بہت کم ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا رد عمل معاشرے کے خلاف پیدا نہیں ہوگا، یعنی اس میں خود معاشرے کا اپنا بھی فائدہ ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کی حفاظت کرے، انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا رہے تو یقیناً وہ معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آئیں گے اور اس کے فوائد جو ہے پورا معاشرہ اٹھائے گا۔ لیکن اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے اور یہ ذمہ داری ادا نہ کی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ کہ وہ ایسے افراد بن سکتے ہیں کہ جو کہ معاشرے کے لیے مضر ہو جائیں، مشکلات کا سبب بن جائیں، یعنی جرائم پیشہ فرد بن سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کسے بھگتنی ہوں گی؟ اور اسی معاشرے کو بھگتنی ہوں گی جس کے اندر وہ موجود ہے۔ تو گویا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک مفید عمل ہے کہ یتیموں کی سرپرستی کی جائے، ان کی کفالت کی جائے اور انہیں ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے، اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر یہی بات اسی انداز سے بیان کی گئی ہے، اور یہ کام اسلامی ریاست بھی اپنے ذمہ داری پر پورا کرے گی کہ جہاں ایسے کوئی صورت نہ ہو تو وہ خود اس کام کو انجام دے گی اور ایسے انتظامات کرے گی کہ اس میں ایسے یتیموں کی کفالت کا انتظام کیا جائے جن کا کوئی کفیل موجود نہ ہو۔ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، یعنی آپ نے اس کو صرف یتیم کی حد تک نہیں رکھا ہے بلکہ اس اعتبار سے اس کو جو ہے کہیے کہ عام کر دیا کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کے سرپرست آپ خود اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اور یہی کام پھر اسلامی ریاست کا بھی بن جائے گا۔ یہاں تک اس بات کو کہا ہے کہ لوگوں کو لاوارث نہ چھوڑا جائے، تو آپ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مر جاتا ہے کہ جس کا ترکہ ہے تو اس کے ورثہ کو پہنچ جاتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی ذمہ داریاں ہیں تو وہ ریاست کی طرف منتقل کی جاتی ہیں کہ وہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ بہرحال اسلامی ریاست کی خصوصیات ہیں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے آتی ہیں اس طرح۔ پھر اسی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ مال کی حفاظت کب تک کرنی ہے کہ جب تک وہ اپنی جوانی کو نہیں پہنچ جاتا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں پر جو ہے اس کے لیے شباب کو یعنی اشدہ اپنی طاقت کو پہنچ جانے کی بات کی ہے۔ اور سورہ نساء کے اندر جو بات ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ بات تھی کہ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی وہاں یہ بات تھی یعنی بالغ ہو جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی وہاں پر رکھی گئی تھی کہ ان کے اندر رشد یعنی عقل بھی موجود ہونی چاہیے، یعنی بلوغت جو ہے وہ ایک ایسی عمر میں ہو جاتی ہے کہ جس میں لازم نہیں ہے کہ انسان عقل مند بھی ہو جائے اور اپنے مال کی حفاظت بھی کر سکے۔ بہت سی چیزیں تو ظاہر ہے بلوغت کے بعد انسان پر عائد ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چونکہ مال کی حفاظت کا معاملہ ہے اور مال کی حفاظت نہ کی جائے تو ایک طرف تو یہ کہ مال ضائع ہو جائے گا، اور خود جو ہے پھر وہ اس معاملے میں
ظاہر سی بات ہے کہ تہی دست ہو کر معاشرے کے لیے مشکل بنا دے گا، ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرے مال کا غلط استعمال معاشرے کے اندر معاشی بدامنی پیدا کرنے کا بھی سبب بن جائے گا۔ اس لیے سورہ نساء میں اسی مقام پر یہ بات بھی کی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا، یعنی یہ اس کا معاشرے کے یعنی معاشی زندگی میں مالیات کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے، شعبہ ہے یہ انسان کسی بھی معاشرے کے اندر، تو اس لیے بات کہی ہے کہ اسے سفہا کے بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو کہ اس کے نتائج برے نکلیں گے، تو اسی لیے یہاں بھی اس کے ساتھ بھی رشد کی شرط لگائی ہے کہ بہرحال اس کے اندر اس بات کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر اتنی سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا یبلغ اشدہ، کہ جب وہ اپنے پورے شباب کو یعنی طاقت کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کو پہنچ جاتا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے، تو اس وقت اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اور پھر اسی میں دوسرے مقامات پر جو باتیں آ گئی ہیں سامنے کہ اس کے مال کو بچانے کے لیے یا گویا کہیے کہ اسے بڑھانے کے لیے کسی کاروبار میں لگانے کی ہدایت کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کو کسی مناسب چیز کام میں لگاؤ تاکہ اس کا سارا مال زکوٰۃ نہ کھا جائے، جب تک بڑا ہو تب تک سب ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم سورہ نساء میں پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ آگے فرمایا ہے کہ اوفو بالعہد، عہد کی پابندی کرو، وعدے کی عہد کی پابندی کرو۔ یہ بات بھی قرآن مجید متعدد مقامات پر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ عہد کی پاسداری کرنا، عہد کی پابندی کرنا ایک مسلمان کی علامت ہے، ایک مسلمان کی یعنی اس کے مسلم ہونے کی علامت ہے کہ وہ عہد کی پاسداری کرتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ اور اس بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ یعنی اس کی اہمیت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر گویا ایمان ہی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، امانت کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ گویا کہیے کہ اس کے ایمان کی نفی کی۔ اور جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے، یعنی عہد کرتا ہے، وعدے کرتا ہے اور پھر انہیں توڑ دیتا ہے، اپنے معاہدے پورے نہیں کرتا، تو کہا کہ اس کے اندر دین نہیں ہے۔ یعنی یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو کتنی بات ہے جس حوالے سے یعنی ایمان، دین و ایمان کی نفی کرنے کی بات بتا دی گئی، یعنی گویا کہیے کہ اس کی کیفیت یہ بن کر سامنے آتی ہے کہ ایمان کا اور دین کا تقاضا کیا ہے کہ انسان امانت دار اور وعدے کی پابندی کرنے والا بنے۔ یہ گویا کہیے کہ ایمان اور دین کا تقاضا ہے، اس طرح سے اس بات کو ہمارے سامنے رکھا گیا۔ یا دوسرے مقام پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی علامات بتائیں، منافق کی علامات بتائیں، تو ان میں ایک علامت یہ بھی بتائی کہ وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا، یعنی منافق کی علامت ہوئی ہے۔ مومن کے بارے میں یہ بات بتا دی اور منافق کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ اس کی علامت کیا ہے کہ وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں، بلکہ وعدہ عمومی طور پر بات یہ ہوگی کہ وعدہ خلاف ہوگا، یعنی عام طور پر اسے وعدے پر اس کے اعتبار نہیں کیا جا سکے گا، اعتماد نہیں کیا جا سکے گا کہ اس نے وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کرے گا۔ تو اب یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ وعدے کی اور عہد کی پاسداری کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو عہد ہیں یہ سارے کے سارے جب بھی ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ جب ہمارے یہ ان کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تو بعض عہد ایسے ہیں جو کہ بندے کے اپنے رب کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ بندے کا جو عہد ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے 5ویں رکوع کے اندر یہ بات اس آیت کو پڑھا تھا جب اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے اوفو بالعہد اوفی بعہدکم، یعنی جو عہد تمہارا میرے ساتھ ہے اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں گا۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سے تعبیر کیا۔ یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس طرح مخاطب کرتے ہوئے اس امت کو بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تمہارا میثاق ہے، یعنی تمہارا وعدہ ہے، میثاق بھی وعدے کو ہی کہیے کہ اس کی ایک پختہ تر اور شکل ہے جو بیان کی گئی ہے کہ اس طریقے سے آدمی میثاق وعدہ کرتا ہے یعنی عہد کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں ہم اس کو پڑھ کر آئیں۔ اس وقت یہ بات سامنے آ گئی تھی، یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے اور تمہارا یہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ کہ جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اللہ سے ہمارا معاملہ ہے، ہمارا وعدہ ہے، عہد ہے یہ۔ تو غرض یہ کہ اس کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو عہد بندگی کا ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ طے کرتا ہے، جب بندگی کا عہد اپنے رب کے ساتھ طے کرتا ہے اس کی عنوانات کچھ بھی ہو سکتے ہیں،
اس کے الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی، ایک تو وہی عہد ہے کہ جو اللہ نے عہد الست کے طور پر سورہ اعراف میں ہمارے سامنے رکھا ہے، عہد الست یعنی انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ نے یہ وعدہ ان سے لیا، پوچھا ان سے الست بربکم، اللہ نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، یعنی ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، یعنی اس بات کو تسلیم کیا۔ تو یہ گویا کہیے کہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنا، اپنا رب ماننا، اس کا اقرار کر چکے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے نتائج جو اس کے تقاضے کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ جب وہ ہمارا معبود ہے تو ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، اس کے غلام ہیں، تو اس طرح سے جو وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو بندگی کا، عبودیت کا اور معبود کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو اس کے تقاضے وہی وعدہ ہے، وہی عہد ہے، تو اسے پورا کرنا، جسے اب ہم نے شعوری حالت کے اندر اپنے کلمے کے ذریعے سے، یعنی کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے اندر بھی یہ گویا کہیے کہ اللہ سے ہمارا ایک وعدہ ہے، ایک ہمارا عہد ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جب اللہ کو الہ واحد تسلیم کیا ہے تو اس کے تقاضے پھر جب الہ مانا ہے تو آپ اس کے اعتبار سے، یعنی اس کے ترجمہ ہم کرتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہی کرتے ہیں، تو اب عبادت کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، اور عبادت بمانی اطاعت بھی ہوتی ہے کہ یعنی بالکل مستقل بذات اطاعت کسی کی نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی واضح کر دیا کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے بات۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ہمارے عہد کا معاملہ ہے کہ جو عہد ہم نے اللہ کے ساتھ چکایا ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو ان وعدوں کو بھی پورا کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان خود ان چیزوں سے غافل ہیں اور یہ احساس ان کے دلوں میں اس طرح سے موجود نہیں رہ پاتا، یعنی بعض اوقات یہ کہ واقفیت نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ بات ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اللہ سے اس نے کوئی عہد کر رکھا ہے، بندگی کا عہد کیا ہوا ہے، فرما برداری کا عہد کیا ہوا ہے، تو اس عہد کی پاسداری کرنا، پابندی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یعنی اس پر اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ نے بات بتائی یہاں پر کہ ہم نے اس امانت کو، یعنی یہ دین کی امانت ہے، خلافت کی امانت ہے، یہ ساری باتیں اس زمین میں کہی گئی ہیں، سورہ احزاب میں پہنچیں گے تو بات کریں گے تفصیل سے وہاں پر کہ جب ہم نے اس کو پیش کیا ہے آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے، سب نے معذرت کی، انسان نے بڑھ کر اٹھایا، انسان نے اس کو جو ہے کہیے کہ قبول کیا ہے کہ ہاں وہ اس ذمہ داری کو، اس بار کو اٹھاتا ہے، اور پھر ظاہر اس کا تقاضا نبھانے کے لیے، ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ اب اس کے جو تقاضے، جو اس کے نتائج ہیں، اثرات ہیں، جو اس کو اپنی طرف سے پورے کرنے ہیں اس وعدے اور عہد کی بنیاد پر، اس کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو ایک بات سب سے اہم اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان جب اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور جب وہ اس معاملے میں گویا کہیے کہ سختی سے عمل پیرا ہو جاتا ہے اور اس کی اہمیت اس کی نظروں میں موجود ہوتی ہے، تو پھر اسی کی بنیاد پر بھی، یعنی صرف ایک تو یہ کہ جب آدمی کے اچھی عادات ہیں، اچھے اخلاق ہیں اور اس کا اچھا گویا کہیے کہ شخصیت ہے، تو وہ اس کے اظہار کے اندر یہ بات بھی ہے کہ بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرے گا، یعنی جب ایک آدمی سچا ہے تو ہر معاملے میں سچا ہی ہوگا، ایک آدمی ذمہ دار ہے تو ہر معاملے میں ذمہ دار ہوگا، ایک بات تو یہ ہے اپنی جگہ پر۔ اور دوسری بات اس حوالے سے بھی ہے کہ چونکہ اللہ سے نے ہی ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے، جیسے یہاں پر بات ہو رہی ہے ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر عہد کے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو تم نے اللہ سے عہد کیا اس کے سے پوچھو گی، دنیا میں انسانوں کے ساتھ جتنے وعدے کیے، جتنے بھی تم نے معاہدات کیے، ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کے بارے میں تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اللہ تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو جب انسان کے سامنے کی بات ہوتی ہے، مسلمان کے سامنے تو کم از کم یہ بات موجود ہے کہ اسے اپنے ہر وعدے کا جواب اللہ کو بھی دینا ہے، یعنی اگر اس نے جان بوجھ کر وعدہ خلافی کی ہے اور اپنے عہد کو توڑا ہے تو اب اسے اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، اللہ اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھے گا۔ تو اب اس بنیاد پر بھی وہ اپنے عہد کی پاسداری کرے گا، یعنی ایک مسلمان دو طرفہ یعنی اس دباؤ کے اندر ہوتا ہے، ایک تو یہی بات کہ اس نے جو کچھ طے کیا ہے تو اس کی اپنی شخصیت ہے، اس کا اپنا ضمیر ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، اس کے مطابق کام کرے گا، اور دوسری طرف اس کا دین بھی اس سے یہ تقاضا کرتا ہے، اس کا رب بھی اس سے یہ وعدہ سے لیتا ہے، یعنی اسے تاکید کرتا ہے کہ اس نے اگر وعدہ کیا ہے تو پورا کرے گا، الا یہ کہ کوئی گناہ کا ہو، اگر گناہ کا وعدہ کیا ہے، اگر گناہ پر کوئی عہد کیا ہے تو اس کی پاسداری
نہیں کی جائے گی، یعنی وہ وعدہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے قسم بھی ایک وعدہ ہے، تو اس میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جب آدمی کوئی ایسا وعدہ کرتا ہے، کوئی ایسا عہد کرتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، اللہ کو گواہ بنانا ہی قسم کھانا ہوتا ہے بنیادی طور پر، تو جب یہ کام کرتا ہے اور پھر اگر کوئی گناہ کی بات ہے تو اب اس کا کفارہ اسے دینا ہوگا۔ جیسے قسم توڑنے کا کفارہ ہے جو ہمارے سامنے ہم پڑھ چکے آئے پیچھے سورہ مائدہ میں، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا 3 دن کے روزے رکھنا یا ایک غلام آزاد کرنا، لیکن گناہ کا وعدہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی فرما برداری، کوئی بھی بات پوری نہیں کرنی ہے، تو اس اعتبار سے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد ہے کہ اگر گناہ کی بات نہیں ہے تو پھر وعدہ پورا کرنا ہے، اگر وعدہ کیا ہے تو، الا یہ کہ انسان مجبور ہو گیا، الا یہ کہ انسان کی کوئی ایسی کیفیت، پھر وہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، تو پھر اس کی کوئی جو بھی اس کا تدارک ہے یا جو بھی کوئی اس کی تلافی ہے وہ پھر اس فرد کے ساتھ ہوگی جس سے اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی اوفوا بالعہد۔ اب یہاں پر ایک بات پھر آتی ہے دوبارہ کہ چونکہ یہ بات تو انفرادی سطح پر ہم کر رہے ہیں ابھی، لیکن بات ہم نے شروع کی تو بات یہ تھی کہ اسلامی ریاست ان اصولوں پر قائم ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ ریاست بھی اس بات کی پابند رہے گی کہ جب کسی سے معاہدہ کرے گی تو اس معاہدے کی پابندی کرے گی۔ یعنی اس معاملے میں یہ نہیں ہوگا کہ ریاست نے معاہدہ کیا اور اپنے مفاد کے لیے توڑ دیا، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں واضح طور پر یہ بات بتا دی ہے، سورہ انفال کے اندر ہم نے اس بات کو پڑھا ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے خیانت کا بھی اندیشہ ہے، یعنی معاہدہ کیا ہے کسی قوم سے اور اب ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ خیانت کرنے جا رہا ہے، تو پھر علل اعلان اس وعدے کو یعنی اس معاہدے کو توڑو، بتاؤ اسے، یعنی بتا دو، ایک ہی پوزیشن پر دونوں آ جائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں بات اب کوئی ہمارے درمیان معاہدہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد کوئی جنگی تیاری یا کوئی اور بات جو ہے اس کے خلاف کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے اقدام کر دیں گے بعد میں کہیں گے کہ ہاں صاحب اس وجہ سے ہم نے کام کیا، یعنی پہلے ہی بات اگر خیانت کا اندیشہ، خیانت کر نہیں دی ہے، خیانت کر دیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اندیشوں کی بنیاد پر بہرحال معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن علل اعلان ہوگا اور اس کا باضابطہ جو ہے گویا کہ دونوں کے درمیان میں اس کا ذکر ہوگا اور سب دونوں ایک ہی پوزیشن پر آ جائیں گے، غرض اس کی بات وہاں تھی۔ تو یہاں یہ بات سامنے واضح رہے کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، بحیثیت فرد کے بھی اور بحیثیت ریاست کے بھی ہمیں وعدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ اور پھر اسی میں یہ بات بھی آخری طور پر لے لیں، جیسے بعض اوقات کہتے ہیں ہم بھئی یہ تو ریاست کے معاملات میں بعض ایسے وعدے کر لیتے ہیں، ایسے معاہدات کر لیتے ہیں جو کہ اسلام کے منافی ہوتے ہیں، اسلام کے منافی ہوتے ہیں۔ یعنی اب اس معاملے میں دیکھنے کی بات یہی ہے، اب قومی سطح پر بین الاقوامی طور پر ہمیں جتنے معاہدات کرنے ہوتے ہیں، اب اس میں اچھے برے سارے لوگ موجود ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ممالک بھی ہیں، ایسی قومیں بھی ہیں جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں یا ملک کے دشمن ہیں، معاملات اس طرح ہیں، تو ان سے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہی نہیں جائے گا کہ جو کہ اپنے قوم، اپنے ملک کا، اپنے اس کے مفاد، یعنی دین تو اولی درجے میں رہے گا، پہلی ہے کہ دین کے خلاف تو کیا ہی نہیں جائے گا، لیکن اگر قومی سطح پر بھی یا مسلمانوں کے مفادات کے خلاف بھی کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں جائے گا، جب کیا ہی نہیں جائے گا تو توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو ریاست کام کرے گی اس کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ، یعنی ان اصولوں کی پاسداری کرے گی کہ جو اس کے اندر بتائے گئے ہیں، تو اس لیے کسی معاہدے کے توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو علل اعلان یہ کام ہوگا، ورنہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ یہاں تک بات ہمارے سامنے آ گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ہجرت کر کے تمہارے پاس نہیں آئے ہیں اور وہ تم سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اگر کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے خلاف تم مدد نہیں کرو گے۔ جیسے صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں آپ نے براہ راست کو مدد نہیں، انہوں نے اپنا معاملہ خود طے کیا، اس لیے وہ اسلامی ریاست کے شہری نہیں ہیں، وہ تو وہاں ان کے پاس سے الگ انہوں نے جا کر معاملہ کیا ہے، تو کیا ان کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی وہاں پر سامنے آ گئی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طور پر ان کی کوئی مدد اس حوالے سے نہیں کی ان لوگوں کے خلاف، یعنی جن سے آپ کا معاہدہ تھا، جن سے آپ نے صلح کر رکھی تھی۔ تو یہ سارے اصول ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو دنیا کے چلانے کے اصول نہ بتاتا ہو، یعنی اس ریاست کو اس حد تک بات کرتا ہے
اور یہاں تک چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی دین کا یہاں کیا معاملہ ہے, یہ تو ہمارے خارجہ پالیسی کے اصول ہیں, یہ تو ہمارے داخلہ پالیسی کے معاملات ہیں. دین ہر معاملے میں بحث کرتا ہے, ہر معاملے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان جو ہم نے اصول بتائے ان کے مطابق کام ہونا چاہیے. تو یہ بہرحال اسلام کی خصوصیت ہے جو دنیا کے سامنے آئے گی تو یقیناً دنیا اس سے متاثر ہوگی. مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں. ہم خود بھی باتوں کی پابندی اس طرح نہیں کرتے, اس طرح کرنی چاہیے, اور قومی سطح پر بھی بڑی کمزوریاں نظر آتی ہیں, آپس کے اندر ہی نظر آتی ہیں, تو کسی اور کی بات تو بات کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہر عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. اب اس میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے, یعنی یہ اب ظاہر سی بات ہے پیمانے پورے کرنا, اوزان یعنی وزن جو ہے پورے تولنا, یہ بھی ایک ظاہر سی بات ہے کہ اس اعتبار سے معاشی ایک ہدایت ہے, اور اس میں یہ پابند کیا گیا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے, یعنی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. تو اس معاملے میں یہ جو بات بتائی گئی ہے قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے, یہ بھی ایک مقام پر نہیں ہے, کئی مقامات ایسے ہمارے سامنے آئیں گے جس میں اللہ رب العالمین انہی باتوں کی ہدایات ہمیں دیتے ہیں. سورہ مطففین ہے, یعنی تطفیف کا لفظ جو ہے تطفیف جسے کہتے ہیں, اس چیزوں میں لوگوں کو گھاٹا دینا, اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کے معاملے میں یہ مثال ہمارے سامنے رکھی ہے. قوم شعیب کو کے بارے میں جب بات کی ہے تو یہ بات بتائی ہے کہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ لین دین کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط طریقہ اختیار کرتے, نقصان پہنچاتے, لیتے پورا لیتے, دیتے تو کم دیتے, یعنی معاملات کرتے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بات, انہیں جب ہدایت دی, انہیں جو تاکید کی ہے, یہ پیچھے یہ بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں, یہ مضمون بھی پیچھے گزر چکا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. وہاں انہیں بھی یہ ہدایات دی تھی کہ تمہیں وزن پورے تولنے ہیں اور پیمانے پورے بھر کر دینے ہیں. اور ایک اصولی بات کیا بتائی تھی, جو الفاظ وہاں تھے, وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا مت دو. اب اس کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہوں, ایسا ہوتا ہے نا جدید دور میں بے ایمانی کے جدید طریقے جو ہیں وجود میں آ جاتے ہیں. بے ایمانی کے جدید طریقے لوگ ایجاد کر لیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اور ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. تو اسلام نے ایسے الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے, وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا مت دو. اب یہ اس کے جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر آ جائیں گی, سب کی سب اس میں آئیں گی. تو یہ جو معاملات ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا, یعنی یہ بھی ایک معاہدہ ہی ہے. اصل میں یہ بھی کیا ہے کہ ہم پیسے پورے لیں گے تو مال بھی پورا دیں گے, یعنی معاہدہ ہے, یہ پورا لیں گے تو پورا دیں گے. اسی طرح سے سروسز کی بات بھی اسی کے اندر آتی ہے. جب تطفیف کی بات وہاں جاتے ہیں اس میں, تو اس میں اور وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے آ جائیں گے. تو بنیادی طور پر اس میں سروسز کی, جب ایک آدمی ایک معاہدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ میں, اتنا وقت دیں گے یا اتنا کام کریں گے, ان پیسوں کے عوض میں کریں گے, تو اسے یہ کام پورا کرنا ہے. یعنی جو چیز بھی طے ہوتی ہے تو اس کی پابندی کرنا یہ ذمہ داری ہے. اس کے اندر کسی قسم کا دھوکہ دینا, کسی قسم کا اس میں ڈنڈی مار جانا, کسی قسم کا اس کے اندر کوتاہی کرنا, یہ سب بھی اسی ضمن میں آ جائے گا کہ لوگوں کو ان کے مفادات میں نقصان پہنچایا جائے. یعنی ان کے جو پیسے پورے لیے کام پورا کر کے نہ دیا جائے اور وقت پورا نہ کیا جائے, جو بھی چیزیں جس طرح طے ہیں اس کے مطابق کرنا ہے. اب یہاں بھی یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ یہ انفرادی ہدایات بھی ہیں اور ریاست کی بات بھی. اسی لیے اسلامی ریاست کے اندر وہ ذمہ داریاں اسلام, یعنی ایسے محکمے موجود ہوں گے, ایسی یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوگی کہ وہ یہ معاشرے کے اندر معاشی جو بازار ہیں, جہاں ادارے ہیں, ان میں اس سسٹم کو نافذ کرے اور اس کی نگرانی کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کے جو زمانہ نظر آتا ہے تو اس میں یہ محکمے نظر آتے ہیں, لوگ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس حوالے سے ریاستی کام کرتی ہے کہ بازاروں کے اندر نرخ کے معاملے میں بھی دیکھے گی, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اوزان کو بھی چیک کرے گی, اور وہاں پر یہ بھی دیکھے گی کہ لوگوں کے مفادات کا تحفظ ٹھیک طریقے سے کیا جائے اور کوئی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. یعنی یہ بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوگی. آج تو گویا کہیے کہ یہ عام طور پر رائج ہو ہی گیا ہے اور لوگ کرتے ہی ہیں
لیکن اس کو دین سمجھ کر کیا جائے گا، یہ دین کا تقاضا ہے، وہی بات کہتا ہے کہ یہ اس کام کو انجام دینا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے ہم انفرادی ذمہ داری بھی قرار دے دیا اور اجتماعی ذمہ داری بھی قرار دے دیا کہ اسلامی ریاست ان امور پر بھی قانون سازی کرے گی اور اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ اور پھر اس میں جو آخری بات کہی ہے اس حوالے سے کہ احسن تأویلا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر بھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان صحیح کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات یہ بہتری کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، خود بھی مطمئن رہتا ہے، کوئی اندیشہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کل مجھے کوئی کچھ کہے گا، یعنی اگر سروسز کی بات ہو یا اگر کوئی کہیے کہ پیمانے سے ناپ تول کا معاملہ جو بھی ہو، اگر کام پورا کر رہا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، یعنی انسان مطمئن ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ معاشرے میں اس کی ساکھ بنتی ہے، یعنی لوگوں کے درمیان اس کا ایک مقام بنتا ہے، یہ آدمی اپنے وعدے کا سچا ہے، یہ آدمی اپنے گویا کہیے کہ معاملات کے اندر کھڑا ہے، یہ آدمی جو بات کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے۔ یعنی جس دکان کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں وزن بھی پورا ہوتا ہے اور مال بھی کھرا ملتا ہے، آپ دیکھیے لوگ کہاں سے جا کر اپنی وہاں جانا پسند کرتے ہیں، اور جہاں کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہاں مال بھی 2 نمبر ملتا ہے اور یہاں گویا کہیے کہ ڈنڈی بھی ماری جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ وہاں سے لینا پسند نہیں کرتے، مجبور ہو، وہ الگ بات ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی ساکھ کی بات بھی ہے، ویسے بھی ہے، اور اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت بھی جو ہے انہی اصولوں کی بنیاد پر چلتی ہے، چاہے وہ قومی ہو یعنی مقامی ہو یا گویا کہیے کہ قومی یا بین الاقوامی ہو، تو یہ اصول بتاتے ہیں کہ پھر اس کی ساکھ بھی بنتی ہے، اس کا مقام بھی بنتا ہے، اور ہر اعتبار سے اس کے لیے بہتری کی بات ہے، علامت ہے۔ یہ ایک دن میں تھوڑا سا زیادہ فائدہ اٹھا کے اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ظاہر ہے کہ یہ نقصان دہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنی ساکھ بنائے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے بات ہو گئی، اور ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اللہ کا حکم سمجھ کے اس کی پابندی کرے گا تو اس کا بہترین نتیجہ پائے گا۔ یہاں تک کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایماندار تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، یعنی ایماندار تاجر کا مرتبہ کتنا بتایا۔ اب ظاہر سے تاجر تو دنیا داری والا کام سمجھتے ہیں عام طور پر کیا ہے، دنیا دارانہ معاملہ ہے، لیکن اسی کے اندر کیا کہا کہ اگر وہ ایماندار ہے، ایمانداری جو اسے کہاں لے جائے گی، یہ اس مقام پر، اور ظاہر سی بات ہے اسی وقت ہوگا کہ جب وہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے اور کبائر سے بچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل بھی کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ اس کے اندر بھی بڑی اہم ہدایات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو بنیادی بات ہے، اب آپ دیکھیے اسلام کی بات دیکھیے، یعنی بڑی ہماری ایک محرومی کی بات ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت سے اور اسلام کے قدر و قیمت سے ناواقفیت کی بنیاد پر آگاہی نہیں رکھتے، ناواقف اسلام سے جانتے نہیں ہیں، اس لیے گویا کہیے کہ مروبیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا صحیح اسے نہ تو سمجھتے ہیں نہ پیش کر سکتے ہیں، اور اسی دوسروں کی طرف راغب رہتے ہیں اور ان سے مروب رہتے ہیں۔ اگر اسلام کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر اعتبار سے مکمل دین ہے، ہر اعتبار سے مکمل دین۔ جیسے لوگ کہتے ہیں سائنس کی بات کہتے ہیں اور علم کی بات کرتے ہیں صاحب اس اعتبار سے، تو اسلام اپنے اصولوں کی بنیاد، یعنی جو اصول ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے تمام معاملات، اب اس کے اندر اللہ نے کسی کوئی عنوان نہیں دیا، نام نہیں دیا کہ فلاں معاملے میں تو علم پر بات ہونی چاہیے اور فلاں معاملے میں گمان پر بات چلنی چاہیے، وہاں پر صرف ظن پر، گمان پر اور خیال پر اور اس پر، لوگ تو کہتے ہیں بھائی اصول پر بات ہونی چاہیے، یعنی جو پتہ ہے علم پر بات ہونی چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے، یہ الگ بحث ہے کہ علم کہاں کسے جائے گا، علم کسے کہیں گے۔ علم جو ہے بنیادی طور پر تجربے کا نام نہیں ہے علم، حالانکہ علم تجربہ بھی اس میں آ جائے گا، یعنی آدمی اس طرح سے جس طرح آدمی یقین کی ان کیفیات کے اندر جاتا ہے، عین الیقین بھی ہوتا ہے، حق الیقین بھی ہوتا ہے، تو علم کے بھی دیگر ذرائع جتنے بھی ہو سکتے ہیں، تو علم وحی بھی ایک ذریعہ ہے اس کے اندر۔ جب ہم بات کریں گے اس کی تو چونکہ صرف علم کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات کہ اگر کوئی چلا جائے کہ بھئی اللہ کے بارے میں
آدمی کہے کہ ہمارے پاس کیا علم ہے، علم ہے ہمارے پاس اس کے لیے دلائل ہے، وسیع علم ہے، یعنی وحی کا علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ آثار کائنات اور مشاہدات یہ سب بھی اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن یہاں ایک اصولی بات انسانی زندگی کے حوالے سے کی جا رہی ہے، تو وہاں بھی بات جائے گی کہ جتنی چیزیں لوگوں نے دین کے معاملے میں اختیار کر رکھی ہیں، یعنی قیاسات پر مبنی، اوہام پر مبنی، اوہام کیا وہم کی بات ہے نا، یہ وہمیات پر چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں جتنے مذاہب آپ کو ملیں گے سب کی بنیاد کس پر ہے؟ وہم پر ہے، قیاس پر ہے، علم پر نہیں ہے. علم پر اگر ہے تو صرف قرآن مجید کے ذریعے، یعنی یہ جو آسمانی علم ہمارے پاس آتا ہے اور جو اس طرح موجود ہے اور دلائل سے باتوں کو واضح کرتا ہے اور اس کی حقانیت وہ خود اپنی جو ہے ثابت کرتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ علم کی بنیاد پر سارا ہمارا نظام چلتا ہے، اسلام جو دین پیش کر رہا ہے. تو یہ صرف اگر ادھر بھی چلے جائیں الوہیت کے حوالے سے اور دیگر اس طرح کی جو کیفیات ہیں، تو اس میں بھی جو دنیا کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہم کے، قیاس کے اور کہیے کہ شکوک کے. انہی پر وہ کام کر رہے ہیں، وہ واضح کر نہیں سکتے خود اپنی بات کو پورے. یعنی آج اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے، تثلیث کے اس عقیدے کو آج خود عیسائیت واضح کرنے سے قاصر ہے. یعنی خود نہیں، اسے کسی ایک بات پر یکسو نہیں ہے، کسی ایک بات پر یکسو نہیں ہے. کوئی کسی ایک بات کرتا ہے، دوسرا جو ہے گروہ انہی میں سے دوسری بات کرتا ہے. مسلمان جہاں کہیں بھی ہے الہ واحد کی بات کرتے ہیں، جہاں بھی ہے یعنی اللہ کے اوپر متفق ہیں، قرآن کے اوپر متفق ہیں، بیت اللہ کی طرف یعنی اپنے قبلے کی طرف متفق ہیں، اپنے رسول کی ذات پر متفق ہیں. یعنی اتفاقات کی تو ایک کثرت ہے یہاں پر آپ، اور اس لیے کہ علم کی بنیاد پر. تو یہ تو اس طرف بات چلی گئی ہے. تو بہرحال بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہم و گمان کے بجائے علم کی پیروی کرنی ہے، یعنی علم کے مطابق. اور اسلامی معاشرہ جو ہے اس کا معاملہ اسی اعتبار سے رہے گا کہ اس میں اخلاق میں، قانون میں، سیاست میں، انتظام ملکی میں، علوم و فنون میں، نظام تعلیم میں، یعنی ہر شعبہ حیات میں یہ ساری چیزیں کس بنیاد پر ہے؟ علم کی بنیاد پر ہوگی. یہ کوئی ایسے نہ تو علوم پڑھائیں گے جو وہم کی بنیاد پر ہو، یعنی اس طرح علم کی بنیاد پر سارا معاملہ چلے گا. اسی طرح سے سارے کی جو سیاست جو ہے وہ علم کی بنیاد پر. ہمیں اندیشہ، خیال ہے، شک ہے، اس کی بنیاد پر کام چلے تو ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر ہی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں گے. تو اسلام نے، اللہ رب العالمین نے ہمارے یہ تمام جتنے بھی شعبہ حیات ہیں ان میں جتنی خرابیاں اس کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی تھیں ان سب کو اس ایک لفظ کے ساتھ جو ہے ادا کر کے اس پر بند باندھ دیا ہے کہ علم و گمان، یعنی وہم و گمان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ علم کی پیروی کرنی ہے، علم کے مطابق جو ہے کام کرنا ہے. قانون کے اندر یہ بات مستقل طور پر طے کر دی گئی ہے، ایک اصول ہے کہ محض شبے کی بنا پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، صرف شبے کی بنیاد پر. یعنی شبہ اگر ہے تو اسے آپ کو یقین کی حد تک پہنچانا ہوگا. پہلا کام آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ اسے اس کے مقام تک، وہاں تک پہنچانا ہوگا، اور اس کے بعد پھر کوئی بات ہوگی. آج آپ دیکھیں اگر اسی چیز کو اگر ایک ہم دیکھیں تو صورتحال کیا بنتی ہے، کیا صورتحال بن جاتی ہے. یہ صورتحال بن جاتی ہے اگر کوئی آدمی کسی الزام کے اندر پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جناب الزام تو غلط ثابت ہو گیا، الزام کیا ہو گیا، غلط ثابت ہوا، لیکن وہ جو اس کا پکڑا جانا اور اس کا اپنے معاشرے کے اندر ساری دنیا کا دیکھنا اور اس کے اثرات کا مرتب ہونا اس کے بچوں پر، اس کے خاندان پر، اس کے تمام، یعنی وہ اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، یعنی انسان اس کا گویا کہیے کہ اندازہ نہیں کر سکتا، اور اس کی کوئی گویا کہیے کہ اس کی کوئی تلافی نہیں ہے کہ تلافی ہو. ٹھیک ہے انسان تو چھوٹ کے آ جاتا، ٹھیک ہے بھائی ثابت نہیں ہوا یا یہ غلط ثابت ہو گیا، بات ایسی نہیں تھی جیسی کہی گئی تھی اور صرف شبے کی بنیاد پر ایسا کیا گیا تھا، تو اس کی تلافی کون کرے گا؟ تو اسلام کیا اصول بناتا ہے، آپ کو شبہ ہے اس معاملے میں تو یہ کام آپ کریں گے، یعنی پہلے اس کو یقین کی حد تک پہنچانا. یعنی وہ ادارے اس طرح سے، پہلی بات تو ہے کہ وہ معاشرہ ہی ایسا بناتا ہے، وہ معاشرہ ایسا بناتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، صحابہ کا زمانہ دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسے لوگوں کی جاسوسی کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگے ہوئے، یعنی اسلام تو ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ جو خود اپنی ذات میں اتنا مستحکم ہے کہ اسے اس قسم کے اندیشوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس قسم کے اندیشوں سے اسے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نظام جو چلے KGB اور فلاں اور یہ سب، یعنی ایک آدمی کے پیچھے جاسوسی کا نظام لگا ہوا ہے، ہر ایک سے خطرہ ہے، ہر ایک سے اندیشہ ہے، یہ ہمارے خلاف نہ چلا جائے، وہ نہ چلا، یعنی یہ اندیشہ ہے. لیکن جو اسلام کے ساتھ، اسلام بھی ایک نظام تھا، اسلام بھی ایک ریاست تھا،
اسلام بھی گویا کہ یہ ایک سلطنت، ساری چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ پر، اور بڑا اتنا مستحکم ہے، اسے اپنے ماننے والوں سے یہ خطرہ نہیں کہ وہ اس کے پشت میں خنجر گھونپ دیں گے یا وہ اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ ہاں جرائم ہو سکتے ہیں، جرائم کی چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن کس درجے میں، کس مقام پر ہے، کس سطح پر ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر اسی حساب سے کسی ایک گھر میں گھس کر کسی کے ساتھ معاملہ اس طرح سے دیکھ کر یہ سب چیزیں نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ وہ مزاج بنا دیا گیا ہے کہ غلطی ہوتی ہے تو غلطی کرنے والا خود اپنی غلطی کو لے کے حاضر ہو جاتا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یعنی اس کی جو ہے وہ ازالہ چاہتا ہے۔ تو یہ ایک اسلام کا نظام ہے، وہ ایک پورا معاشرہ بناتا ہے اور اس معاشرے کے حوالے سے پھر اصول و قاعدے و ضابطے بھی بناتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ گمان پر کسی کو پکڑنا، مار پیٹ کرنا یا اسے بند کر دینا، یہ سب اسلام اس کی گنجائش نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے اور نہ مجرد شبہات پر افواہیں پھیلائی جائیں۔ خبریں چلی جاتی ہیں پوری دنیا میں، خبر آ گئی، ارے پتہ چلا بعد میں یہ تو افواہ تھی ثابت، یہ تو صرف ثابت ہی نہیں ہو سکی۔ لہذا اس سارے معاملے کے اندر یہ بات بتا دی کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو یہ تمام ضابطوں، قاعدوں، انفرادی معاملات کے اندر بھی بہت سی چیزیں انسان ایسی اس میں خیالات کے اندر چلا جاتا ہے، چیزوں میں پڑ جاتا ہے، علم پر چلو، علم کے مطابق معاملات کرو۔ اور پھر اسی کے اندر جو ہے ریاست بھی تمام امور کو، اصولوں کو، قواعد کو، جیسے عرض کیا گیا کہ چاہے اخلاق کا معاملہ ہو، قانون کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، انتظام ملکی کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ جو ہے خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، یہ ساری چیزیں جو ہیں علم کی بنیاد پر ہوں گی، شبے اور اس کی بنیاد پر یہ کام نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا کے پھر کیا کہتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی یہ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ تو آیت کے آدھے حصے پر اس وقت ہم بات کر سکیں، آدھے حصے کو اگلی مرتبہ لیتے ہیں اس کے ساتھ میں، تاکہ اس کی کچھ تفصیل اس کے ساتھ میں وہاں پر سامنے آ جائے۔ گویا کسی حیثیت سے یہ قصہ مکمل ہو جائے گا، اور دوسرے حصے کے اندر ان چیزوں کو دیں گے کہ جو کہ اس کے ذرائع ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔